بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی ویڈیو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ یا تو گناہ کرنے سے توبہ کر لیں گے اور یا پھر آپ اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک شہزادی تھی جو بہت ہی خوبصورت اور امیر تھی، اور اس کا ایک ایسا ملازم تھا جس پر وہ مر مٹی تھی۔ شہزادی کو گھڑ سواری کرنے کا بہت شوق تھا اور اس نے بہت سے گھوڑے پال رکھے تھے۔ جب وہ ایک دن گھڑ سواری کرنے کے لیے محل سے باہر نکلی اور جنگل کی طرف اس نے رخ کیا تو اس کے ملازم نے شہزادی کو پہلی بار دیکھا تو وہ اس پر مر مٹا، اور اس نے پلان کیا کہ وہ شہزادی کو اپنے قابو میں کرے گا۔ اس نے گھوڑے کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھا دیے، اور جیسے ہی وہ گھوڑا چلتا اس کے پاؤں میں کانٹے لگتے، اور اس نے اپنا چلنے سے دور بھاگنا شروع کر دیا۔ اور جیسے ہی گھوڑا چلتا اور اس کے پاؤں میں کانٹے چبھتے تو گھوڑے نے اپنا سر نیچے ٹیک دیا اور چلنے سے انکار کر دیا۔ شہزادی بہت پریشان اور جنگل میں اکیلی ہو گئی۔ وہ ملازم نے جا کر شہزادی کو گھوڑے سے نیچے اتارا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں اس جنگل سے باہر نکالوں گا۔ شہزادی نے کہا کہ تم ایک شہزادی ہو یا کون ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے محل میں ہی ایک چھوٹا سا معمولی سا ملازم ہوں۔ شہزادی بہت حیران ہوئی کیونکہ اس نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے ان کو رات ہو گئی، اور اس ملازم نے کہا کہ اب ہم اس وقت رات کے وقت جنگل سے باہر نہیں جا سکتے، بہت خطرناک جانور ہیں، تو میں آپ کو صبح ہی آپ کی خیر خیریت سے اس جنگل سے باہر نکال کر آپ کے محل پہنچا دوں گا۔ جب رات ہوئی تو شہزادی اس ملازم کی طرف دیکھتی اور اس کی طرف مائل ہوتی چلی گئی، اور اسی ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں ایک ایسا گناہ کر بیٹھے اور زنا کر بیٹھے کہ جس کو سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ان دونوں نے سوچا ہم یہ گناہ کر چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ شہزادی نے کہا ہم محل جاتے ہیں اور میرے والد سے بات کرتے ہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ جب وہ دونوں محل پہنچے اور سارا واقعہ جا کر بادشاہ سلامت کو بتایا تو بادشاہ سلامت نے ان دونوں کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہاری شادی ایک شرط پر اپنی بیٹی سے کرواؤں گا، اگر تم 2 بورے سانپ کے بھر کر لاؤ گے تو پھر میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرواؤں گا۔ اس ملازم نے کہا ٹھیک ہے، میں سانپ کا انتظام کر دوں گا، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ جب وہ گھر گیا اور جا کر اپنے والد کو سارا واقعہ بتایا تو اس کے والد نے کہا کہ فلاں قبرستان میں جاؤ اور سب سے پرانی قبر میں دیکھنا، وہاں پر ایک طرف سے قبر ٹوٹی ہوگی اور اس پر اینٹ رکھی ہوگی، اس اینٹ کو اٹھانا اور اس سوراخ کے آگے بورے کا منہ کر دینا، اور جب وہ بھر جائے تو اس کو اچھی طریقے سے بند کر لینا۔ وہ جنگل میں گیا اور اس نے باری باری دونوں بوروں کو بھرا اور وہ محل میں واپس لے آیا۔ جب وہ محل میں سانپوں کے بورے لے کر آیا تو بادشاہ حیران ہو گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ تم اتنے سانپ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا میرے والد نے مجھے سانپوں کا ٹھکانہ بتایا تھا قبرستان میں، اور میں وہاں سے بھر کر لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اپنے والد کو حاضر کرو، اور جب اس ملازم نے اپنے والد کو بلایا اور بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے، کس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو اس ملازم کے باپ نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ وہ بندہ ہے، اور اس کی قبر پر جب میں گزرتا تھا اور وہاں سے سوراخ کے اندر سے سانپ روز داخل ہوتے تھے،
یہ سب سن کر محل میں موجود ہر بندہ توبہ استغفر اللہ کرنے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم گناہ سے توبہ کریں اور زنا سے دور رہیں۔ اگر